آج کا لیسن ہم چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری وقت میں برکت کی اور ہماری سمجھ میں اضافے کی، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا علم جو ہے وہ ہمارے عمل میں بھی ڈھل جائے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اے ہمارے رب، قرآن کریم کو تو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے بات جہاں مکمل کی تھی شکر پر، ہدایت پر اور سبیل راستے پر. اب دیکھیں راستہ، ہدایت اور اس کے بعد شکر، اور شکر یا ناشکراپن. اب اللہ تعالیٰ آگے والی آیات میں جہاں آپ دیکھیں، اگر آپ نے علوم القرآن پڑھا ہے یا انشاءاللہ کبھی زندگی موقع دے تو علوم القرآن پڑھیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے اور صورتوں کا بھی آپس میں ربط ہوتا ہے، اور ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اب ہم اگر پیچھے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر جہاں بات مکمل کی، وہاں پہ کیا تھا کہ کوئی اب تم میں سے شکر گزار بن جائے گا اور کوئی تم میں سے اب ناشکرا بن جائے گا. اچھا، اب شکر گزار کے بعد اگلی والی اس والی آیات میں شکر گزار کی بات نہیں ہو رہی، مگر اس والی آیت میں ناشکرا پن کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی ہم اس کے ناشکرے پن پہ دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر. اس سے پہلے میں آپ کو ایک کام کا نقطہ جو ایک اس پوری تمہید جو باندھوں گی وہ آگے والی جو ہماری آیات ہیں اس آیت کے ساتھ ان کے بارے میں ہے. بیسیکلی اب ہم یہاں سے جس سیکنڈ موڈ میں جا رہے ہیں، یعنی کہ پہلا موڈ ہمارا کیا تھا کہ جب ہم نے اپنے سیلف انالیسس سیکھا تھا، اپنے آپ کی پہچان سیکھی تھی، اپنے آپ کو جو ہے پلیس کیا تھا شاکر میں یا ناشکرے پن میں، اور ہدایت کو ہم نے انالائز کیا تھا کہ ہم کون سی ہدایت پر ہیں. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک اور فیز میں لے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ تو ایکڈیمیا تھا جو ڈن ہو گیا کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گی، یہ کرو گے، تو پھر آگے والی جو بات ہے نا کہ واٹ آر دا ریزلٹس، تمہیں ریزلٹس کیا ملیں گے. ناشکرا پن کیا تو ریزلٹ کیا ملے گا، شکر گزاری کی تو ریزلٹ کیا ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب بیسکلی کیا ہے، آگے کی جتنی بھی آیات ہیں یہ ان سین ورلڈ، اس کی سین ہم نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے دے دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ عالم الغیب ہے. یہ غیب میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کیسے بنائی ہے، جہنم کیسے بنائی ہے، جنت والوں کو کیا ملے گا، جہنم والوں کو کیا ملے گا. یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ جا بجا پورے قرآن پاک میں موجود ہے، مگر ہم اس کو جو ہے ایز اٹ از نہیں کہہ سکتے. جو ہم نے پڑھ کے سمجھ لیا ہے اینڈ دیٹس آل، یعنی کہ وہ سارا کا سارا علم مکمل ہو گیا ہمارا. کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ چونکہ عالم الغیب میں سے ہیں، اور چونکہ ان آیات کے بارے میں ہمیں آگاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نہیں دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیات متشابہات میں آتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا، اگر آپ نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیات پڑھی ہوں گی تو وہیں پر 2 محکمات کا ذکر ہے کہ کچھ آیتیں تو قرآن پاک کی محکمات ہیں اور کچھ آیتیں جو ہے متشابہات ہیں. تو متشابہات میں ہی جنت اور دوزخ کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ ان کے ڈسکرپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی ہے، بٹ اس کو مزید جتنا کھولا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہے اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے. اس میں ہم نہ کھود کھرید کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر ہم کوئی ایک فائنل ورڈنگز دے سکتے ہیں کہ دس از جہنم اینڈ دس از جنت، دیٹس اٹ. اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کے اندر. اور آیت متشابہات کے بارے میں یہ بھی پتہ ہے نا ہمیں کہ ان کی کھود کھرید میں نہ پڑے، اس کے اندر جو ہے وہ مزید اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے گھوڑے ہمیں کہیں نہ کہیں گمراہی میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، جن لوگوں نے بھی کہیں کوئی دین کو مس انٹرپریٹ کیا ہے
وہاں پر کہیں نہ کہیں ان کے اندر انہی آیات کے اندر یعنی آیات متشابہات کے اندر ہی ان کی سینسز نے یا ان کی عقل نے جو ہے وہ ان کو کچھ اور سجھا دیا اور انہوں نے پھر کچھ اور اسٹیٹمنٹس دے دیے. کسی نے کہا کہ جنت کا تصور جو ہے وہ بہت ہی ویگ ہے, پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, نظر تو آتی نہیں, سمجھ تو آتی نہیں, ہماری مائنڈ سے نا مائنڈ بلوئنگ ہے. ایسی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. کہتے ہیں نا ہمارا ہیومن مائنڈ ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل دیٹ کہ دودھ کی نہر بہ رہی ہو, شہد بہ رہا ہو. ہم نے تو چھتے سے نکالا ہے شہد ہمیشہ, وہ بھی بہت کم تعداد میں, بہت قلیل تعداد میں, اور بہت مہنگا بھی ملتا ہے. میں تو کبھی جگ بھر کے بالٹی بھر کے دیکھنے کو بھی نہیں ملا, تو ہم کہاں وہ اس کی نہر دیکھیں گے. تو ہم ہیومن مائنڈ کیا کرتا ہے, اور دودھ وہ تو خراب ہو جاتا ہے, وہ تو گائے دیتی ہے, تو وہ کیسے جو ہے وہ نہر کی صورت میں بہ سکتا ہے. تو ہمارا ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اس کو ایکسیس ہی نہیں کر پاتا, اس لیے وہ کیا کرتا ہے, اوہو یہ تو ناممکن سی بات ہے, وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا نا پھر اس کو. تو یہاں پر ہم نے کیا ایک نقطہ اپنے لیے سمجھ لینا ہے, نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ عالم الغیب ہے, آیت متشابہات ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسین ورلڈ ہے, اور انسین ورلڈ میں کچھ چیزیں جیسے بتائی گئی ہیں اس میں اور کتنا اضافہ ہوگا وی نیور نو, اس میں کتنی اور کمی ہوگی وی نیور نو. ہم اس کے بارے میں 100% اور 100% الفاظ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس پہ ہمیں بلیو کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایز اٹ از ہے تو ایز اٹ از ہی ہوگا. سونے کے محلات ہوں گے تو سونے کے محلات ہوں گے, چاندی کے برتن ہوں گے تو چاندی کے برتن ہوں گے. بس ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. فروٹ جو ہے وہاں پر ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا تھیلوں میں بھرے ہوئے, وہ مٹکوں اور ٹھیلوں کے مانند ہوں گے, تو وہ بس ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رکھے ہوں گے, وہ کیسے اور کیوں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلنگ نہیں دی, اور ہمیں اس ڈیٹیلنگ میں جانا بھی نہیں ہے. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمیں اتنے پر ہی اکتفا کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیوں, اس لیے کہ گمراہی میں پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب ہم بہت زیادہ اپنی عقل کو ان تمام معنوں میں استعمال کرتے ہیں, ان تمام عقائد میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک چیز اور بھی ہم یہاں آگے جانے سے پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اس سے پہلے یہ جو سورت تھی نا, سورہ القیامہ, سورہ القیامہ اور الدہر کے اندر دونوں کو ایک طرح سے سسٹرز کہا جاتا ہے نا, دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی صورتیں ہیں. کچھ چیزیں وہاں ڈسکس کی گئی, کچھ چیزیں یہاں ڈسکس کی گئی ہیں. تو قیامہ اور دہر کے اندر ایک نسبت زوجیت کہی جاتی ہے کہ دونوں کے اندر کمپیٹیبلٹی ہے. اور وہ کمپیٹیبلٹی بیسکلی کیا ہے کہ سورہ القیامہ کے اندر جنت کا ذکر نہیں ہے, نہ ہی دوزخ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے برعکس سورہ دہر کے اندر سوائے جنت کے کسی اور چیز کا ذکر ہی نہیں, اور جہاں پہ صرف جہنم کا ذکر ہے, جسٹ ون لائنر ہیئر, بس یہ یہاں پر لکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. بس یہیں پر ہی ایک آیت کے اندر جہنم کے ڈسکرپشن پوری کی پوری کمپیکٹ فارم میں اللہ نے یہاں دے دی ہے. اس کے علاوہ پوری صورت میں کہیں کوئی جہنم کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو القیامہ کے اندر پھر کیا ہے, القیامہ کے اندر موت کا ذکر ہے کہ موت کیسے آئے گی, جس کو آپ انشاءاللہ اگر آپ آج اپنا چھوٹا سا ایک ہوم ورک لے لیں تب کمپیریٹیولی اس کو اٹھا کر سورۃ قیامہ کو ذرا سا ریڈ آؤٹ کر لیں, اس کا ترجمہ ریڈ آؤٹ کر لیں کہ کس طرح تعالیٰ نے وہاں پہ موت کا ذکر کیا ہے. جب اتفت الساق بالساق, پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی, موت کا بلاوا آ جائے گا, اس طرح کی باتیں وہاں موجود ہیں. پھر کس طرح جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی جب کوئی کسی کو پکارے گا نہیں, نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا, نہ کوئی بیوی شوہر کے کام آئے گی. یعنی کہ وہاں پر ایک الساعہ کی پوری ایک ڈسکرپشن موجود ہے کہ بعد سے بعد الموت کے بعد ہوگا کیا. اور اسی طرح کہ وہاں پر یوم قیامت میں حساب کتاب کے ساتھ کیا ہوگا, کس کے چہرے جو ہیں وہ خوش خرم ہوں گے, اس کو کون سا رزلٹ دیا جائے گا, اور کس کے چہرے جو ہیں وہ بہت ہی بدحال ہوں گے, ان کو کون سا رزلٹ دیا جائے گا. تو بیسکلی القیامہ کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر ہے, مگر وہاں پہ جنت کا ذکر نہیں ہے, وہاں پہ ایگزیکٹلی دوزخ کا بھی ذکر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اب سورہ دہر میں آ جائیں آپ, ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا, جہاں پر قیامہ کی اینڈنگ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کا اوریجن کہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا, منی یمنا, وہیں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر کا آغاز کیا کہ اس وقت انسان کو جب اس کا ذکر بھی نہیں تھا, اس وقت انسان کے بارے میں سوچ لیا گیا تھا کہ انسان کو بنانا ہے. اور یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ القلم کے اندر ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا تو قلم نے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیا لکھوں, تو اللہ نے فرمایا کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے وہ سب لکھ دو.
تو انسان تو اس وقت ہی لکھا گیا تھا کہ دنیا بنے گی، انسان بنے گا اور انسان یہی سب کچھ کرے گا اور اس کے بعد دنیا اینڈ ہو جائے گی، یعنی اس کی پوری سب چیزوں کو پہلے لکھ ڈالا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دہر میں کہ انسان سے پہلے زمانے کا اوریجن، انسان کا اوریجن، پھر انسان کو پھر ہدایت جو دی گئی اس کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا آغاز ہی ایک ڈفرنٹ رکھا گیا سورہ القیامہ سے مختلف، یعنی کہ جو چیزیں سورہ القیامہ میں بیان کر دی گئی تھی وہ دہر میں بیان نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ القیامہ اور دہر، یعنی کہ یہ پورا ایک مضمون جو ہے انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کی حساب کتاب تک کا ان دونوں صورتوں کے اندر تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر یہ سارا کا سارا مضمون جو ہے وہ بٹ گیا، کچھ یہاں آ گیا کچھ یہاں آ گیا۔ قیامہ میں انسان کی سرکشی، اس کا تمرد اور اس کا جو انداز تھا اہل مکہ کا کہ جو انکار کی صفت تھی ان کی، وہ بتائی جا رہی ہے اس کے، اور اس کا انجام بتایا گیا وہاں پر۔ اور یہاں پر ہمیں دہر میں کیا پتہ چلتا ہے، اس کے برعکس بالکل ایک عاجز انسان، تواضع انسان، اور تواضع انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کریں گے، اس تمام بخشش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قیامہ میں دھمکی ہے، انذار ہے، اس کے برعکس اب دہر میں کیا ہے، بھلائی ہے، تبشیر ہے، جنت کے تذکرے ہیں جو انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں پڑھنا، سننا اور امیجن کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں ہی لے جائے انشاءاللہ، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت کا حصول ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں انشاءاللہ تو جنت الفردوس مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جنت الفردوس عطا کرنی ہے، کیونکہ فردوس اعلیٰ مقام ہے جنت کا۔ تو جو بھی چھوٹے چھوٹے عمل ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ، چاہے آپ سحری بنا رہے ہیں، چاہے آپ افطار بنا رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے اپنی نمازیں اور پڑھ رہے ہیں، اپنی تسبیحات، اپنا قرآن، اپنا جو بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، جو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں، کہ جو الحمدللہ یہاں شیئرنگ ہو رہی ہے، آپ کے گروپس میں شیئرنگ ہو رہی ہے، آپ کے ویوز وہاں شیئر ہو رہے ہیں، اسی طرح آپ یہاں کلاس میں بھی شیئر کر رہے ہیں، تو آپ کی جو بھی شیئرنگ ہے، جس کو آپ کی باتیں پہنچ رہی ہیں، جو اس میں عمل کرے گا انشاءاللہ، تو ان سب کا صدقہ جاریہ، ان سب کے بدلے آپ اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا میں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری چھوٹی چھوٹی جتنی بھی ایفرٹس ہیں ان سب کے بدلے آپ کو جنت الفردوس عطا کر دیں۔ اور ہم سب کی دعا یہی ہے کہ ہم سب جیسے یہاں اکٹھے ہیں الحمدللہ اس دنیا کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس جنت الفردوس میں بھی اکٹھے ہوں اور وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس جنت کو انجوائے کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے الحمدللہ۔ اچھا، اِنَّا أَعْتَدْنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیار کیا ہے ہم نے، اعتدنا، تیار کیا ہے ہم نے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیار کیا ہے ہم نے، کیا تیار کیا ہے؟ ایون اس پوری سورت کے اندر خوبصورت بات یہ ہے کہ جہنم کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم رسید کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ تم نے فلاں کام نہیں کیا تم جہنم میں جاؤ گے، یہ فلاں جہنمی ہے۔ بڑی آسانی سے ہم جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں لوگوں کو، ایسا ہی ہے نا؟ ایگری کر رہے ہیں سب میری باتوں سے؟ تو ہم جب جہنم کا سرٹیفکیٹ لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر جہنم کا نام یوز ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم انڈائریکٹلی بھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ فرما رہے اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہنم کا نام یوز نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کیا تیار کیا گیا، کس کے لیے تیار کیا گیا اور کیوں تیار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے۔ اچھا، پہلے اسٹیپ پہ تو ہم یہاں پر کافرین سے مراد کس کو لیں گے؟ ہم یہاں پر پچھلی آیت کو جوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے، پچھلی آیت کو جوڑتے ہوئے یہاں پر ہم کافرین سے مراد ناشکرے لوگوں کو لیں گے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ ہم کافرین سے مراد ان تمام انکار کرنے والوں کو لیں گے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ اس کو بالکل ہم کہاں سے جوڑیں گے؟ پہلی آیت سے جوڑیں گے جہاں پہ ہم نے دہریت کا قانون پڑھا تھا، ایتھیزم کا قانون پڑھا تھا ہم نے،
ٹھیک ہے. ایتھیسٹ کون لوگ ہوتے ہیں, ایتھیسٹ جو ہے وہ کیوں ایتھیسٹ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایتھیسٹ کا پھر کیا جواب قرآن پاک میں دے رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کافرین سے دوسرا معنی کیا مراد لیں گے ہم, کہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی انسان کے اپنے نفس کے اندر جو سائنس ہیں اس پر ہی غور و فکر نہیں کرتے, اس لیے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں, یعنی غور و فکر کرنے کے باوجود بھی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے لیے. ٹھیک ہے, تو ایک معنی کیا ہوا یہاں پہ, کون سے کافر مراد ہیں, یہاں پہ وہ کافر مراد ہیں جو کہ اللہ کی آیات کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, کائنات میں جو کچھ بھی ان کو ملا ہے اس کی وہ ناشکری کرتے ہیں. اور دوسرا یہاں پر مراد ہے وہ شخص جو کہ اللہ کی اس دین کا, اللہ کے اس قرآن کا, اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اعتقاداً وہ جو ہے وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے, اگر اس کو دہریت کے کانسیپٹ میں لیں گے ہم تو. ٹھیک ہے, اچھا پھر تیسرا ہر ایک عام کافر مراد ہے, یعنی کہ ضروری نہیں یہاں پہ کہ ہر ایک دہریتی کے قانون کے اندر آئے, بلکہ جو کوئی بھی کرسچن, یعنی کہ جو اللہ کے رسول کا انکار کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یا بہت سی چیزوں کا, تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی یعنی کہ جو اللہ کو مانتے ہوئے بھی کچھ کا انکار کر دیتے ہیں, تو اس میں یہاں وہ والے تمام انکاری بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد کیا ہو گیا, پھر تینوں انکار کرنے والے ہو گئے. سب سے لوئسٹ لیول جو ہے نا وہ ناشکرے پن والا لیول ہے, سب سے لوئسٹ لیول, کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ صرف ناشکرا پن کر رہا ہے, وہ اعتقاداً مسلمان ہے, وہ اعتقاداً جو ہے اس نے ناشکری صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں, بلکہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو تو بس اس کو کمپلینٹس ہے بہت ساری, مجھے یہ بھی نہیں دیا اللہ آپ نے, مجھے یہ بھی نہیں دیا, اس کو بہت سی شکایتیں اللہ تعالیٰ سے, بڑے شکوے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, تو سب سے لوئسٹ لیول وہی ہے. اس کے بعد اس سے ہائیسٹ لیول جو ہے وہ دہریت کا ہے. پھر اس سے ہائیسٹ لیول کیا ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے, اس کو کوئی نہ کوئی کتاب پہنچی, اس کو کوئی نہ کوئی نبی پہنچا, مگر اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا, انکار کر دیا. ٹھیک ہے, تو کلیئر ہوئی یہ بات. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, انا اعتدنا, بے شک ہم نے تیار کیا ہے, للکافرین, کافروں کے لیے. کیا تیار کیا ہے کافروں کے لیے, سلاسلا, زنجیروں کو تیار کیا ہے. سلاسلہ بیسکلی سلسلہ سے ہے. سلسلہ زنجیر کی, جیسے زنجیریں ہوتی ہیں نا, آپ نے دیکھا کہ زنجیر بنتی کیسے ہے, ایک کڑی دوسرے کڑی سے ملتی ہے تو زنجیر بنتی ہے, یعنی کڑیاں کڑیوں سے ملتی ہیں تو ہی وہ سلسلہ بنتا ہے, زنجیر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم اسی لیے کو سلسلہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک کے بعد ایک جب بنتی چلی جاتی ہے تو وہ ایک لڑی میں پرو جاتی ہے, تو اس کو ہم زنجیریں کہتے ہیں. عربی میں اس کو جو ہے وہ سلاسلہ یا سلسلہ کہا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ سے کیا چیزیں نکلتی ہیں, اب دیکھیں بعض اوقات ہم نے ورڈ استعمال کیا ہوگا تسلسل, کنٹینیوس, ہے نا, تسلسل سے کسی بھی چیز کا مربوط ہونا, یعنی کہ کسی بھی چیز کا آپس میں ملا جلا ہوا ہونا ایک سلسلے کے ساتھ. تو ہم کیا کرتے ہیں, جیسے کہ اگر وہ زنجیر بنی ہوئی ہوتی ہے بڑی سی, آپ نے دیکھا ہوگا وہ زنجیر بعض اوقات کس لیے استعمال ہوتی ہے, ہم کبھی گاڑی کھینچ رہے ہوتے ہیں اس سے, کبھی ہم سامان باندھ کے اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی کیا کرتی ہے, جب کڑیاں لگ کے ایک زنجیر بن جاتی ہیں تو کسی بھی مربوط چیز کو کھینچنے, اس کو کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سلاسلہ جو ہے اس سے کھینچنے کا کام لیا جاتا ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیار کر دیا کافروں کے لیے سلاسلہ. کیوں بھائی, کافروں نے ایسا کیا کیا تھا جن کو زنجیروں سے باندھنا پڑے, یا کافروں کے ایسے کون سے عمل یا اعتقاد یا ان کی رجحان یا ان کے جو ہے وہ دنیا میں چھوڑے جانے والے امپریشنز ایسے کیا ہیں جن کی بنا پر کافروں کو سلاسلہ سے باندھ دیا جائے گا. ابھی انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کی بنا پر سلاسلہ ملتے ہیں کافروں کو. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ صرف یہ کہ سلاسلہ, بلکہ وہ اغلالہ اور طوق بھی ہیں. اغلالہ طوق, بیسکلی اغلال جو ہے وہ غل کی جمع ہے اور اس کے معنی طوق کے آتے ہیں. اور غل کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جس سے کسی اعضاء کو جکڑ کے وسط میں باندھ دیا جائے, یعنی کہ کسی بھی ایسی چیز سے اعضاء کو جکڑ کے اس کے سینٹر میں باندھ دیا جائے. ہماری دنیا میں آج اس قسم کی تو ہمیں کتنے سزائیں دینے والے ایسے ہمیں آلہ جات نظر نہیں آتے,
مگر اگر آپ پرانی کوئی یاد کریں کہ جس میں آپ نے کوئی اینشینٹ ایسی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو یا ایسی کوئی مووی دیکھی ہو کہ جہاں پر لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لکڑی کا بڑا سا جو ایک پھٹا سا ہوتا ہے، لکڑی کا ٹکڑا سا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ گردن کے دونوں سمت جو ہے وہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے اور گردن جو ہے اس لکڑی کے پھٹے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتی ہے نا. سینٹر میں گردن ہوتی ہے اور چاروں طرف لکڑی ہوتی ہے اس کی. آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَغْلَالَ، اور توق، یعنی اس قسم کے توق بھی ڈالے جائیں گے گلے میں. آج ہم نہیں دیکھتے اس کو، پرانے ہمارے اگر نظر آتے ہیں کہ اس طرح کی سزائیں پہلے دی جاتی تھیں لوگوں کو کہ گلے میں توق ڈال دیا ہے. اور وہ سوچیں آپ کے گلے میں کوئی چیز بڑی سی موٹی لکڑی کا پٹا آپ کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، گردن آپ کی جکڑی ہوئی ہے، تو سوچیں کتنا اذیت ناک ہوگا نا وہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو سلاسلہ سے باندھا جائے گا بلکہ ان کی گردن میں توق ڈال کر جکڑ دیا جائے گا. وَسَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہوگی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہتھ کڑی بھی لگی ہوگی، بیڑی بھی پڑی ہوگی، توق بھی گردن میں پڑے ہوں گے. اچھا، ہمارے ہاں آج کل ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہو، جو بہت بڑے کرمنلز ہوتے ہیں نا، کرمنلز کو اگر آپ نے کبھی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو ان کے پاؤں میں بھی کڑے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، زنجیر کے ساتھ چین ہوتی ہے، اور گردن میں بھی ایک کڑا ڈلا ہوتا ہے جو زنجیر کے ساتھ چین ہوتی ہے، اس کو بھی آپ توق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسکلی کیا کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں، انسان کو ہتھ کڑی، بیڑی اور توق، ان سب چیزوں سے تمام اعضاء کو باندھ دیا جاتا ہے. اس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں، اس کے پاؤں بندھ جاتے ہیں، اس کی گردن میں اس کو توق پہنا دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، تاکہ وہ کہیں موو نہ کر سکے، وہ کہیں بھاگ نہ سکے، وہ اپنی سزا سے بچ نہ سکے، وہ مسلسل اپنی سزا کو جھیلنے کے لیے موجود ہو وہاں پر. اللہ تعالیٰ فرمارے اور سعیرا، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ. تو جہنم کا ایک نام ہے سعیر، یعنی کہ بہت سارے لیولز اور نام ہے جہنم کے، اس میں ایک نام سعیر بھی ہے، اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی کہ بہت تیز شعلوں والی آگ ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے سلاسل و اغلال اور سعیر، اور ہم کیا کریں گے، اس میں ان کو گھسیٹیں گے. اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیت میں آتا ہے، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی سلسلے، یعنی کہ زنجیروں کے جو سلسلے ہوں گے وہ 70 ہوں گے، 70 اس کی جو ہے وہ شاخیں ہوں گی، یعنی کہ 70 زنجیروں کے جو ہے وہ سلسلے ہوں گے جس سے جو ہے اس کو باندھا جائے گا، اور اس کو جو ہے پھر اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. اور جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب فرشتے جہنم کو لے کر آئیں گے تو 70 زنجیروں سے اور 70 فرشتوں نے اس کو پکڑی ہوئی ہوگی، اور وہ اتنی زیادہ ہولناکیاں اتنی دکھا رہی ہوگی کہ اس کو اتنی جکڑ کے پکڑ کے لایا جا رہا ہوگا. تو اب سوچیں کہ جو خود اتنی زیادہ کہتے ہیں نا کہ بفری ہوئی ہے، اور اس کے اندر جب جائیں گے لوگ بفرے ہوئے تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ غافر میں فرماتے ہیں، اِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے تو اغلال ان کی گردنوں میں ڈال ہی رکھے ہوں گے، اور ان کے سلاسل بھی ان کے پاؤں میں پڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو گرم آگ کے چشموں کے ساتھ ان کو وہاں پھرایا جائے گا. تو اغلال ان کی گردن میں ہوں گے، اور یہاں پر ان آیتوں میں اغلال کا بھی ذکر بار بار آ رہا ہے اور سلاسل کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے. یعنی کہ اغلال گردنوں میں ہوں گے اور اس کے بعد ان کو گرم پانی میں بھی گھسیٹا جائے گا. اس کا اوور آل مطلب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کو پکڑنے اور جکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہتھ کڑی، بیڑی اور توق کا لفظ استعمال کریں گے. اور اگر یہ نہ بھی کریں تو پھر کیا ہے؟ کیا انسان بھاگ سکتا ہے؟ نہیں نا. مگر چونکہ ہم دنیا سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، آج ہمارے یہاں اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگاتے ہیں. کوئی بہت زیادہ کرمنل ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں بیڑی ڈالتے ہیں. کوئی بہت بڑا کرمنل کہ جس کے سر پہ کوئی قیمت لگی ہوتی ہے تو اس کے گلے میں توق بھی ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دنیا میں یہ تمام سزاؤں کے جو ہم چیزیں اس میں آلہ جات استعمال کرتے ہیں یہ نون ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کسی نون چیزوں سے سکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں،
تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ کس طرح ایک بہت بڑے سے بڑے مجرم کو اتنا باندھ کے جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو صرف عدالت میں لے جایا جاتا ہے نا اتنا باندھ کے اور اتنی حفاظت کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی اس کو باندھ کے حفاظت کے ساتھ جہنم میں لے جایا جائے گا. کہتے ہیں نا کیوں باندھا جا رہا ہے؟ بھاگنا چاہے بھی تو نہیں بھاگ سکتا، وہ پاؤں بندھے ہوئے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں بھاگ کے جا سکتا کہیں پر بھی. وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہیلپ لیس ہوگا وہاں پر. اس دن اس کے اندر کوئی بھاگنے کی مہلت ملے گی نہ، وہ بھاگ سکے گا اس طرح سے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور یوز کرتے ہیں فنومینا جو جہنم میں لے جانے والوں کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں آتا ہے یعرفون المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. ان کو پہچان لیے جائیں گے مجرم لوگ، ان کے اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی ان کے پیشانیوں پر ہی نشان لگے ہوں گے کہ یہ ہیں جہنمیون، یہ ہیں جانے والے یہاں پر، یہ ہیں فلاں فلاں کام کر کے آئے ہوئے لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا ساتھ پھر کیا ہوگا؟ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانی سے اور ان کے پاؤں سے ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی کہ کہیں کوئی باندھے نہ، ہتکڑی نہ بھی لگی ہوئی ہو، تو جو فرشتے ہوں گے نا جہنم کے داروغے اور جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتے، وہ ہی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم بھاگنا چاہیں بھی تو نہیں بھاگ سکتے. اور اگر بھاگ بھی جائیں تو بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ اللہ کی دنیا تو اللہ کی ہی ہے نا، ہر جگہ اسی کا اختیار ہے، ہر جگہ اسی کی ہی جو ہے وہ بات چلتی ہے، کوئی بھی پناہ نہیں دے گا ہمیں وہاں پر. اچھا، تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سعیرہ میں ڈال دیا جائے گا. تو جہنم میں کافروں کا کیا حال ہوگا، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کے کافروں کا کیا حال ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس تمام باتوں کے لیے بہت ساری آیات قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم سے بچنے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم میں جانے والوں کا کھانا کیا ہوگا، ان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا، وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ کیا کیا باتیں کریں گے. اتنی ڈیٹیلنگ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جہنم کے قصے بتا دیے ہیں کہ اگر ہم اس کو پڑھ کے بھی اس پہ بلیو نہ کریں اور نہ سمجھیں تو آئی تھنک کہ یہ ہم اس کا کہتے ہیں نا اس کے ساتھ پھر ایک زیادتی ہی ہوگی کہ ہم اللہ کے اس کتاب کو اس طرح نہیں لیں گے جیسے کہ اس کو ہمیں لینا چاہیے. اچھا، تھوڑی سی ہم اس کو اور دیکھ لیتے. ایک تو ہم نے یہ سمجھ لیا الحمدللہ کہ اس سورت کا مزاج جو ہے وہ خوشخبری کا مزاج ہے، اس میں اچھے کام کرنے والوں کے لیے بہت سارے انسینٹیوز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھے. مگر یہاں پہ جو جہنم کی ڈسکرپشنز ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جیسے کوئی بھی جب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے کسی شخص کو تو اس کے بعد اس کا کیا انجام کرتی ہے، اس لاک اپ میں کتنی خاطرداری کرتی ہے، کتنی خدمت کرتی ہے، کتنی مہمان نوازی کرتی ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. اور یہ دنیا کے لاک اپس ہیں، یہ دنیا کی جیلیں ہیں، یہ دنیا کی پولیس ہے جو رشوت لے کے چھوڑ بھی دیتی ہے یا کبھی کبھی اس کے دل میں رحم بھی آ ہی جاتا ہوگا. بٹ جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کر رکھا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، تو وہ ان کے دلوں میں رحم بھی نہیں آئے گا انسانوں کے لیے. کیونکہ وہ فرشتے سے کہے گا کہ یا مالک یہ تو جہنم کی آگ تھوڑی دھیمی کر دو، تو وہ تو دھیمی نہیں کرے گا بلکہ اور تیز کر دے گا، کیونکہ حکم ہوگا اس کو اور بڑھا دو. وہ خبر زدناہم سعیرا، اور بڑھا دی جائے گی اس آگ کو اور جھلسیں گے اس کے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ نار جہنم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت بتا دی کہ وہ نعمت ہے، اس طرح جہنم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی نعمت ہے جس سے بچنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نار جہنم کے جب اوصاف بیان کیے تو ساتھ میں یہ بھی تاکید کی کہ اس سے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر بھی کرتے رہنا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کرتے تھے اور ہمیں بھی یہ کہا کہ یہ دعا کرتے رہنا. اور اس میں کیا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. تو ہم عذاب جہنم سے بچانے کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ انہی دعاؤں کو جو ہے بہت پابندی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بھی دعا بتائی
جس کو ہم الحمدللہ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، کہ جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے جہنم سے یا عذاب جہنم سے نجات دے دینا۔ ایون ہم اپنے مرنے والوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اس کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، ہے نا۔ اور ہم سب اپنے لیے بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد تو ایک ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار دعا کرتے تھے، تو اسی طرح کا عمل ہمیں بھی ہر کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اپنے لیے کم از کم 3 مرتبہ بھی دعا کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجرنی من النار، تو جہنم بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور رکھنا، یعنی کہ جہنم بھی کہتی ہے یہ تو خود مجھ سے دور ہی دعا مانگ رہا تھا، اس کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کا مطلب ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں ربنا والی، جہاں پر بھی جہنم کا ذکر ہے، ہم وہ دعائیں بھی جہنم سے بچنے کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے نا کہ رمضان تو خصوصاً وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ آیت آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس صورت میں دے رکھی ہے، اس میں بہت کچھ الحمدللہ ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ہر ممکن کوششیں کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نار جہنم کا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے چہرے کو بہت ہی کراہت سے پھیر لیا، پھر نار جہنم کا ذکر کیا، پھر اپنے چہرے کو بہت ہی کراہت سے پھیر لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ نار جہنم سے بچو، بھلے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے، اور کھجور کا ٹکڑا نہ ملے تو اچھی بات کر لیا کرو۔ یعنی کہ جہنم سے بچنے کے لیے انسان اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دے، اب دیکھیں رمضان میں ہم کھجور سے ریلیٹ کر سکتے ہیں افطار کا وقت اپنا، کہ ہم کسی کو افطار کروا رہے ہیں اور ہم صرف اس نیت سے کھجور دیں کہ فلاں شخص جو ہے مجھ کو جہنم سے نجات دلا دے گا میرا کھجور کا ٹکڑا کھا کر کے، میرے کھجور کا گفٹ لے کر کے، یا میری کھجور سے اپنے روزے کو افطار کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ایک طرح سے الحمدللہ بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی الحمدللہ ایک نارم بھی ہے ہمارے ہاں کہ ہم رمضان میں ایک دوسرے کو کھجور کا گفٹ بھیجتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ وہ کیوں اسی لیے بھیجتے ہیں؟ شاید ہماری کہیں نہ کہیں اسی حدیث پر نظر ہوتی ہے کہ ہم کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، جو لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، اور جو لوگ ابھی تک نہیں کر پائے اس حدیث پہ، اس سنت پہ عمل، تو وقت تو بہت ہے، ابھی بھی بہت رمضان باقی ہے، ابھی بھی ہم یہ عمل کر سکتے ہیں اور ابھی بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، خصوصاً ان لوگوں کو ضرور دیں کہ جو افورڈ ہی نہیں کر پا سکتے کھجور بھی تو مہنگی آتی ہے نا، اور ان کو بھی ضرور دے سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی صدقات میں سب کو شریک کر سکتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بتایا، نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو نار جہنم کے متعلق خبردار کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں تم کو نار جہنم کے متعلق خبردار کرتا ہوں، اور پھر کہا میں تم کو نار جہنم کے متعلق خبردار کرتا ہوں۔ نعمان بن بشیر کا کہنا تھا کہ آپ یہ بات دہراتے ہی رہے، آواز نہایت بلند ہو گئی اور کندھوں پہ جو اپنی اونی چادر تھی وہ بھی گر گئی۔ یعنی کہ آپ اس بات کو کہنے میں کتنا آپ ایموشنل ہو رہے تھے، کتنی آپ لوگوں کی فکر کر رہے تھے کہ آپ مسلسل یہ بات کہتے رہے اور آپ کی کندھوں کی چادر بھی گر گئی اور آپ کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ خدا را جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو بچ جاؤ، جیسے ہم بچوں کے لیے نہیں کہتے پلیز وہاں نہ جاؤ، خدا کے لیے وہاں نہ جاؤ، وہاں جاؤ گے تمہیں یہ مصیبت پڑ جائے گی، تم ان چکروں میں پڑ جاؤ گے، تم ان غلط کاموں میں لگ جاؤ گے۔ تو ہم کیسے انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو، کیسے ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو۔ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ہمیں ایز اے امتی، ایز اے نیشن، اور ایز اے ہمارے لیے لیڈر، ہمارا پروفٹ، ایسی ہی درد ان کے دل کے اندر موجود ہے ہم سب امتی کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نار جہنم سے بچا لو، پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ نار جہنم میں جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ نار جہنم میں چلے بھی گئے اگر، تو ہمیں پھر وہاں سے بچ کے کیسے آ جائیں گے؟ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نار جہنم سے بچنے والے اعمال کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ نار جہنم میں بچنے کے اعمال کے اندر ہم اپنا ایمان کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں۔
کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہماری جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے وہی ہمارا جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ یہ شخص تو ایمان والا ہے. اس کے دل کے اندر تو نار جہنم کا خوف خود بخود ہی موجود ہوگا اور یہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اس کلمے کو ریوائیو کریں. لا الہ الا اللہ جو ہم نے کہا ہے اس کو سوچیں، کلمے کو ریوائیو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ جو سکھایا ہے، بتایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے اور اس کے اجر کتنے زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس امر کی گواہی نہیں دیتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی کیا گواہی دینی ہے؟ کہ جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پہ نار جہنم حرام کر دی. صرف ایک کلمہ. اور آپ دیکھیں بہت سے ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ عقل مند اور بہت سارے جو سلف صالح یا بہت سارے ہمارے بڑے بڑے صالحین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک کلمے پر بہت کام کیا. جیسے ان اسکالر کا نام مجھے نہیں پتا، کہ میں نے بہت ساری حکایات میں ان اسکالر کے بارے میں پڑھا کہ وہ جاپان میں کہیں اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے صرف لوگوں کے کہتے تھے، جو بھی کسی سے نہ ان کو لینگویج آتی، نہ ان کو کسی سے بات کرنے کا جو ہے وہ سمجھ آتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے بات کرتے اور اتنا سیکھ لیتے الحمدللہ کہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. تو وہاں پر لوگوں کو جا کے کہتے تم کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھا دیتے ان کو، اور کہتے تھے کہ میں نے تو پڑھا دیا ہے کلمہ، اب اللہ اس کے دل میں اس کا اثر بھی ڈال دے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ہم نے ایٹ لیسٹ کسی کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا تو کروا دیا. اب اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کلمے کا اثر بھی اس کے دل کے اندر ڈال دے، جس کی بنا پر یہ مسلمان ہو جائے. کیوں؟ تاکہ جہنم سے بچ جائے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں ہم کتنے لوگوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہوں کہ اللہ فلاں جہنم میں نہ جائے، فلاں آگ میں نہ جائے. کسی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. کسی کے بارے میں خبر سنے کہ فلاں شخص آگ میں جل کے جھلس گیا ہے تو دل اندر سے کانپ اٹھتا ہے، اندر سے جھرجھری سی آ جاتی ہے، کیونکہ آگ کے اندر تو ہم ایک چھوٹی سی اپنی انگلی بھی ہلکی سی نہیں رکھ سکتے. کچھ گرم لگ جائے، کبھی آبلہ پڑ جائے، کبھی تیل کے چھینٹے پڑ جائیں، کبھی گرم بھاپ ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے تو ہم اس وقت ہی بلبلا جاتے ہیں. کہاں یہ آگ دنیا کی، اور یہ دنیا کی آگ تو جسٹ 1% ہے. یہاں پر جہنم کی آگ تو اس کا 70% اسٹرانگ ہوگی. سوچیں کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہوگا، اور اس کو محسوس کریں جو ہمارے ہاں فیکٹریز کے اندر لوہا پگھلایا جاتا ہے وہ کتنا ایکسٹریم لیول پر اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے آگ کا، جس سے وہ لوہا یا جو میٹل ہے جو پگھل جاتا ہے. سوچیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا زیادہ درجے آگ ہوگی جو جہنم میں ہوگی. تو ہمیں لوگوں سے محبت نہیں، ہمیں لوگوں کا درد نہیں اپنے دل میں ہوتا کہ لوگ کیوں نہیں مان چاہتے، لوگ کیوں جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں، لوگ کلمہ لا الہ کیوں نہیں پڑھ لیتے. جس کو اس کلمہ لا الہ کی وقت پتہ چل جاتی ہے نا، اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ دوسروں کو بھی پڑھوا دینے کے چکر میں رہتا ہے کہ سب پڑھ لیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو، سب کے دل میں اتر جائے تاکہ ان کو جہنم سے آزادی تو مل جائے. پھر دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کلمے کو پڑھوا تو دیا ہے، اس کی محبت بھی آپ ہی دل میں ڈال دے اس کے. اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہم سب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکل ٹارگیٹس نہیں دیے، ہمیں ایزی ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جہنم سے بچانے والے اعمال کے اندر جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے ساتھ ہی حب رسول بھی ہے، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے ساتھ میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا تیاری ہے، تم نے کچھ تیار بھی کر رکھا ہے؟ آتا تھا نا، تیار کر رکھا ہے تم نے کچھ بھی؟ تو کیا کہا کہ کچھ خاص تیاری تو نہیں ہے، بٹ اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہوگا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہم اتنے خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ ہم کسی بات پہ خوش نہیں ہوئے. یعنی کہ ہے نا خوشی کی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ جو ہے اس کا آخری انجام ہوگا. تو بس ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کس کمپنی میں ہیں، ہماری کمپنی میں کون لوگ ہیں، کیا وہ اللہ سے جوڑنے والے لوگ ہیں یا اللہ سے دور کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیں اللہ کی دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یا وہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. ہم خود ہی ڈیفائن کر لیں گے کہ ہمیں کدھر جانا ہے.
خصوصاً ہماری یوتھ جو ہے وہ عموماً اس قسم کے بہت ہی کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ خود بھی دین کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جاتی کہ یہ کیا ہوا، آئی ڈنٹ مین اٹ، میں کہہ تو نہیں چاہ رہا، میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، یہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا. کہ ایسے بھی نہیں کہنا ہے نا ہمیں. اللہ سے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور رسول کی محبت کی اندر اس کے شاعر سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس نبی کا حلیے حال سے بھی محبت ہونی چاہیے، کوئی اپناتا ہے تو.